بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا اور آپ بھی شاید ایسی بات کرتے ہوں گے کہ اللہ ہمیں، آپ میں سے کچھ لوگ، کہ اللہ ہمیں مال دے تو ہم لوگوں پر کثرت سے خرچ کیا کریں، اس لیے وہ اللہ سے کثرت مال کی بہت دعا کرتے ہیں۔ میں نے جو ہے بھی بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، یعنی طلب مال کا مقصد یہی ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے مال دے اور میں اس کو اللہ کے راستے میں یعنی لوگوں کی مدد کروں، تو پھر انسان کو صرف مال کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ سے مال خرچ کرنے کا حوصلہ بھی مانگنا چاہیے، اس لیے کہ پیسے خرچ کرنے کا تعلق اس بات سے نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس مال کتنا ہے، زیادہ تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ میں حوصلہ کتنا ہے۔ مال خرچ کرنا ایک عظیم ترین عبادت ہے، اس کی جتنی فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہے کم ہی کسی اور عبادت کی آئی ہوگی۔ نیکی کا 700 گنا تک اجر اور اللہ تعالیٰ کو قرض دینے جیسے عظیم مقامات کا بیان قرآن مجید میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے ہی ہوا ہے۔ مگر مال کی ایک عجیب خصوصیت ہے کہ یہ جیسے ہی انسان کے پاس آتا ہے، اسے گن کر رکھنے، سمیٹنے، جمع کر لینے، تجوری اور بینک بیلنس بھر لینے کی خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے۔ انسان بہت حوصلہ کرے تو وہ اس مال کو اپنی ذات اور خواہشات پر خرچ کر دیتا ہے، مگر یہ مال دوسروں پر خرچ کیا جائے اور اپنا مال لوگوں کو دیا جائے، یہ حوصلہ شادر و نادر لوگوں کے پاس جو ہوتا ہے۔ یہ حوصلہ صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہو۔ یہ وہ بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں کے لیے چن لیتے ہیں۔ ان کے دل میں انسانیت کا درد، رشتہ داروں کی محبت اور خدا کے دین کی نصرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کے بعد انسان مال کے کم ہو جانے کے خیال سے نہیں گھبراتا، وہ خرچ کرتا ہے اور اللہ اسے اور دیتا ہے۔ کبھی تنگ بھی ہو جائے تب بھی اسے یعنی ان کا ہاتھ جو ہے نہیں رکتا ایسے لوگوں کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روز قیامت اللہ کو قرض دینے والے اور نیکیوں کا اجر 700 گنا تک پانے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ مال عطا فرمائے اور مال خرچ کرنے کا حوصلہ بھی عطا فرمائے، اتنا دل بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔